الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. احباب گرامی، جس طرح آج جمعے کا دن ہے، 17 رمضان ہے، بین ہی رمضان بھی تھا، 17 رمضان تھا، جمعے کا دن تھا، لیکن یہ بات ہے آج سے 1440 سال پہلے کی کہ بدر کا میدان تھا جو کہ مدینہ منورہ سے 155 کلومیٹر اور مکہ سے 310 کلومیٹر دور مدینے کی طرف، مدینے سے مکے کی طرف. تو یہ بدر کا میدان تھا. دن چڑھ گیا تھا. مکے سے آئی ہوئی کافروں کی فوج جو کہ 1000 کی تعداد میں تھی، اسلحہ بھی تھا ان کے پاس، اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی فوج 313 جن کے پلے بھی کچھ نہیں. ابھی تو وہ پچھلے سال تو ہجرت کر کے آئے تھے مکے سے خالی ہاتھ، نہ صحتیں اچھی، نہ کوئی حالات اچھے، نہ کوئی تیاری اچھی، اور میدان سج گیا، لڑائی شروع ہو گئی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفوں میں سب کو کھڑا کر کے تیار کر کے معاملہ شروع کر کے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چھپر میں آ گئے. عریش چھپر جو بنایا ہوا تھا اس میں آ گئے اور آ کر 2 رکعتیں ادا کی. اس کے بعد پھر سجدے پڑھ کے سجدے میں پڑھ کر دعا کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر فقیرانہ جو ہیں، سائلانہ جو ہیں وہ التجائیں ہو رہی ہیں، اور بار بار اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ میری مٹھی بھر جماعت ہے، اگر یہ آج ہلاک ہو گئی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم، اگر آج یہ ہلاک ہو گئے نا، لا تعبد ابدا، تیری بندگی پھر کبھی نہیں ہونی. اب بندہ پہلے تو اس بات پہ حیران ہوتا کہ نبی علیہ السلام کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تیری بندگی پھر نہیں ہوگی. اس کے پیچھے ایک فلسفہ تھا اور ایک حقیقت ہی بہت بڑی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اگر وہ جماعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہتے تو آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنا، نہ کوئی جماعت تیار ہونی ہے، نہ اللہ کی بندگی ہونی ہے. یہ تھی وہ حقیقت جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے تھے کہ لا تعبد ابدا، یا اللہ اگر یہ گروہ، یہ ٹولہ جو میری 13 سال کے بعد 15 سال ہو رہے ہیں اب اس کی ساری محنت آن میدان میں کھڑی کی ہے، یہ اگر ہلاک ہو گئے تو تجھے کوئی پھر پوجنے والا، تیری عبادت کرنے والا، بندگی کرنے والا پیچھے کوئی نہیں ہوگا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اتنے، جس کو ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں ترلے، الہا، الہاج، گریہ زاری، فریادی،
بن کر سوال کر رہے ہیں، اتنا بے قراری سے سوال کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر جو چادر تھی وہ بھی سرک گئی۔ کبھی حضرت علی آ کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، کبھی حضرت عمر آ کر دیکھ رہے ہیں، حضرت بکر صدیق تو تھے ہی پاس کھڑے۔ بالآخر انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے حضور اپنی التجاؤں کی انتہا کر دی ہے۔ آگے بڑھے، آپ کے کندھے مبارک پر چادر جو اس کو سیٹ کیا اور فرمایا، عرض کیا کہ آپ بس کریں۔ آپ نے بہت دعا کی ہے، تھوڑی دعا نہیں کی، بلکہ بخاری میں جو لفظ ہیں کہ الححت علی ربک، آپ نے التجا کی انتہا کر دی ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو اب رد نہیں کرے گا، اور اللہ نے رد بھی نہیں کی۔ کیوں؟ دل سے نکل رہی تھی دعا۔ جو بندہ بھی دل سے دعا کرتا ہے اس کی دعا اللہ کا دروازہ ضرور کھٹکھٹاتی ہے۔ وہ دروازہ بند تو کبھی ہوتا ہی نہیں، ہمارے کھٹکھٹانے میں کمی ہوتی ہے، اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کیا جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ حالانکہ یہ پورا رکوع رمضان کے روزے جو ہیں ان کی باتیں ہیں، اس میں شروع سے بھی کتب علیکم الصیام سے، اور اس آیت کے بعد پھر روزے کی باتیں ہیں۔ درمیان میں اللہ نے یہ بات کی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی مجھے پکارتا ہے میں فوراً اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس انہیں کرنا کیا ہے کہ میری باتیں جو ہیں ان کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان اپنا پکا کر لیں کہ اللہ وہ قادر ہے، قدیر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کر گزرتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ کسی جگہ پہ جا کر وہ ذات بے بس نہیں ہوتی، جس طرح دنیا میں کوئی بے بس ہو جاتا، بڑی سے بڑی پاور والا جو ہے وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے، لیکن اللہ فعال لما یرید، جس گھڑی، جس طرح، جس لمحے، جہاں پر بھی چاہے وہ مدد کرنے پر قادر ہے۔ دل کے اندر یہ ایمان عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہی وہ بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پختہ تھی کہ بے شک میرے ساتھی 313 تھوڑے، اسلحہ بھی نہیں ان کے پاس، ادھر اسلحہ بھی ہے، جتھا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پیچھے میرا رب ہے۔ اگر اس مان کے ساتھ، اس اعتماد اور اس یقین کے ساتھ، اس توکل کے ساتھ، یحب المتوکلین، اور اللہ ایسے لوگوں کو، توکل کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے، اگر یہ چیز نصیب ہو جائے تو پھر یہ روزے اور روزوں کے درمیان جو ہمیں سبق دیا گیا نا وہ پورا ہو گیا، ورنہ روزے جائیں یہ خالی بھوک اور پیاس کے کچھ ہمیں نہیں دیں گے۔ اگر ان روزوں نے ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق جب وہ نہ جوڑا، اور یہ تعلق کس قسم کا جوڑنا ہے؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعلق ہمارے سامنے آیا، جس طرح قرآن مجید اب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تعلق جو ہے وہ مختلف انبیاء کا قرآن نے بیان کیا، اور وہ سارے نبی ہوں یا ہم ہوں، ہم میں سے ہر ایک کے دل میں یہ بات جو ہے وہ راسخ ہونی چاہیے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کہ جب پکارنے والا پکارتا ہے تو پھر اس کی پکار کو جواب دینے والا کون ہے؟ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کا دکھ، اس کی تکلیف اللہ کے سوا ٹالنے والا کوئی نہیں۔ جس وقت ہم بے بس ہوتے ہیں، ہماری بے بسی کی انتہا ہوتی ہے، بچہ ہمارے ہاتھوں میں تڑپ رہا ہے، ڈاکٹروں کی فوج ہے، پیسوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، رشتہ داروں کے بھی جتھا ہے، لیکن آرام نہیں آ رہا، سکون نہیں آ رہا، اس وقت ہماری بے بسی ہوتی ہے۔ اب رشتہ دار، پیسہ، ڈاکٹر سارے فیل نظر آتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں ایک ہوپ سی اٹھتی ہے کہ کوئی تو ہو جو میری سننے والا، کوئی تو ہو جو میرے بچے کی سانسیں جو ان کو واپس کر دے، بحال کر دے۔ پھر وہ ایک ہی ذات ہے، پھر ادھر اپنا رخ کرے، انشاءاللہ وہ مایوس نہیں کرے گا۔ اس رضاعت کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر لیں، اس طرح جس طرح انبیاء کی پوری جماعت جو ہے اس کا تعلق قرآن نے ظاہر کیا کہ کس طرح وہ اپنے دکھڑے جو ہیں وہ اپنے رب کے سامنے رکھتے تھے، اور رب ان کا کس طرح ان کی سنتا تھا۔ آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں، اللہ نے جنت میں آباد کیا، اور میاں بیوی پر پابندی لگا دی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، پابندی کی خلاف ورزی ہو گئی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بے شک آدم علیہ السلام کرنے والے ہو، بے شک جنت میں ہو، پھر بھی اللہ کو قبول نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا۔ اس کا الٹ مطلب کیا ہے کہ نافرمانی کرنے والا، غلطی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔
کیوں؟ جو جنت میں تھے غلطی کی وجہ سے وہ بھی نکال دیے گئے۔ اس لیے غلطیوں کے پہاڑ لے کر اللہ کے دربار میں ہم نے نہیں جانا۔ اللہ نے یہ مہلت دی ہے، ہمیں موقع دیا اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی صفائی کی۔ کر لیں صفائی، جتنا اللہ کے سامنے رونا دھونا ہو سکتا ہے دھو کر اپنے گناہوں کے پہاڑ جو ہیں ان کو صاف کر لیں۔ اب وہ غلطی ہو گئی تھی، اب لگے پچھتانے۔ ایک طرف شیطان تھا، غلطی کر کے اکڑ گیا، دوسری طرف آدم علیہ السلام، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ غلطی ہوگی، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تیرے حکم کی خلاف ورزی کر کے تیری ذات کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، ہمیں فرق پڑا ہے۔ جنت کا لباس گیا، جنت کی نعمتیں گئی، اب تو مہربانی کر دے، معاف کر دے ہمیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، معاف کرنے والا بھی تو ہے، رحم کرنے والا بھی تو ہے۔ یہ دعا کر رہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، اور یہ وہ کلمے ہیں جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں نے جتنی یہ حدیثیں بنا رکھی ہیں سب جھوٹ ہیں، موضوع فیبریکیٹڈ، گڑی ہوئی ہے۔ یہ ہیں وہ کلمات جو آدم علیہ السلام نے وہاں پڑھے تھے۔ فتاب علیہ، اللہ مہربان ہو گیا، اللہ نے ان کی بات دعا قبول کر لی، سن لی۔ جب دل سے بندہ معافی مانگنے کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، اللہ پیچھے بے شک اس کے گناہ جو ہیں لو بلغت عنان السماء، آسمان کی بلندیوں میں کیوں نہ چھوتے ہوں، لیکن اللہ پھر بھی وہ گناہ معاف کرنے پر قادر اور کر دیتا ہے۔ ہاں، اگر حقوق العباد کا معاملہ ہوگا تو وہ بندوں سے اپنا معاملہ سیدھا کرنا ہے، اللہ اپنا کھاتا صاف کر دیتا ہے۔ فتاب علیہ، اللہ ان پر بھی مہربان ہو گیا۔ اور یہ اللہ کا ہر ایک کے ساتھ وعدہ ہے، انہ هو التواب الرحیم، ہر توبہ کرنے والے کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے ہی بڑا مہربان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن اور رحیم سے تو صرف اپنا تعارف کروایا، اس لیے غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں۔ ہم کیوں؟ ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، وہ ہماری فطرت میں چلی آ رہی ہے۔ غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، یہ انسانی فطرت کا کمزوری ہے۔ ٹو ایئر از ہیومن، انسان خطا کا پتلا ہے، یہ اسکولوں کالجوں میں عام جملہ پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن غلطی کے بعد اپنے باپ والا رویہ اختیار کرنا چاہیے، شیطان والا نہیں کرنا چاہیے۔ فرق یہاں پر ہے کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام اور رونے دھونے لگ گئے، اللہ نے معاف کر دیا، شیطان اڑ گیا، مردود ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ جب عذاب آیا، اب وہ قوم جو تھی وہ غرق ہو رہی ہے، ساتھ ہی نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہو رہا ہے، گوتے کھا رہا ہے۔ آخر باپ تھے، باپ کسی کا بیٹا روئے نا تو سر دکھتا ہے، اپنا بیٹا روئے تو دل دکھتا ہے۔ یہ باپ بیٹے کا تعلق، جب بندہ باپ بنتا پھر سمجھ آتی ہے، جب تک صرف بیٹا ہوتا نہیں سمجھ آتی۔ جب باپ بنتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کی جو چیخ ہے، جو پکار ہے، وہ مجھے کس طرح بے قرار کر رہی ہے۔ نبی تھے بے شک، لیکن آخر باپ تھے، اللہ سے کہنے لگے ان ابنی من اہلی، یا اللہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل سے تیرا وعدہ ہے کہ تیرے ساتھیوں کو میں نہیں غرق کروں گا۔ فرمایا انہ لیس من اہلک، تیرا یہ بیٹا نہیں ہے، بے شک خون تیرا ہے، تیرے گھر جنم لیا لیکن تیرا نہیں۔ وجہ کیا؟ انہ عمل غیر صالح، اسلام میں رشتہ عمل صالح پر ہے، ایمان پر ہے، خون پر نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ باپ بیٹا گنا جائے گا، بھائی بھائی گنا جائے گا خون کی بنیاد پر، لیکن نجات والا رشتہ صرف اور صرف ایمان پر ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر تو وہ اس کا بیٹا ہوگا، اس کا بھائی ہوگا، باپ ہوگا، نجات بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اور اگر ایمان نہیں تو پھر سوال ہی پیدا نہیں۔ اللہ نے صاف جواب دے دیا، اللہ سمجھ، وہ بے نیاز ہے، اس کو نہیں پرواہ کہ آگے میرا وہ نبی ہے جس بیچارے نے 950 سال واز کیا ہے، چلو اس کا اتنا ہی لحاظ کر لو کہ ایک بچہ ہی اس کا بچا لو۔ نہ، اللہ کے اصول اٹل ہیں۔ اور اللہ نے صاف جواب دے دیا انہ عمل غیر صالح، اگر اعمال اچھے نہ ہوئے تو نجات کی کوئی امید نہ رکھے۔ یہ نوح علیہ السلام ہے، آنکھوں کے سامنے بیٹے کا یہ حال ہے۔ ہم رمضان میں ہٹے کٹے مشٹنڈے صحت مند ہو کر اللہ کا حکم نہیں مان رہے اور جنت کی آسیں لگائے بیٹھے، پتہ نہیں کس بیوقوفوں کی جنت میں ہم بستے۔ کوئی ہمارے پاس عذر نہیں، ہمارے اعمال جو ہیں وہ صالح جب تک نہیں ہوں گے نجات کا سوال ہی پیدا نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا کہ نہ، تو نے اب دوبارہ اس کے نام نہیں لینا ہے۔ تو فوراً نوح علیہ السلام پکارنے لگے کہ یا اللہ میں انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اب یا اللہ میں سوال نہیں کروں گا۔ تو پھر جواب کیا آیا؟ ونوحا اذ نادی من قبل فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ کیوں؟ انہیں اپنا احساس ہو گیا کہ میں نے اللہ کے حضور جو دعا کی ہے وہ غلط ہے۔ جب تک کوئی مشرک
زندہ ہے، دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، رابطہ بھی رکھیں، چھوڑ کر نہ بیٹھ جائیں۔ اللہ نے فرعون جیسے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، لیکن جو بندہ شرک پہ ہی مرا، چٹا ننگا مشرک تھا، حرام خور تھا، بدعتی تھا، اور آپ کو پتہ ہے پھر اس کے بعد اس کے لیے دعا اسی طرح نہیں جس طرح نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے لیے اللہ نے روک دی، کوئی دعا نہیں کرے، الٹا آپ ہی اللہ کے ہاں مجرم ٹھہریں گے کہ اللہ کے باقی کی آپ سفارشیں کرتے پھرتے۔ اور فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی نوح علیہ السلام کی، فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، اور ہم نے پھر ان کو نجات دے دی۔ تو یہ ہے اللہ کا معاملہ کہ اس سے جب بندہ اپنے خلوص کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جو بھی معاملہ ہے اس کے حضور رکھتا ہے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اور یہی اس آیت کے اندر جو تلاوت کی گئی ہے شروع میں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے وہ اس کی پکار کا ضرور جواب دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ کو بیٹا ہی دے دے جو صالح نیک ہو۔ تو جب اللہ نے خوشخبری دی تو پھر اب جو ہیں گھر والی بھی اور خود بھی، قالت یا ویلتا والدو ہمارا جوزن، میں بڑھڑ کھوسٹ و حاضہ بالی شیخا، چٹا ککڑ جنہیں اسی پنجابی کے نا بڑھ کھوسٹ، اب ہمارے یہاں بھی اولاد ہوگی۔ لیکن اللہ نے کیا کہا، وبشرناہ اسحاق، ہم نے اسحاق علیہ السلام کی ان کو خوشخبری دی۔ اللہ کے حضور دعا تھی، کسی ایرے گہرے کے ہاں نہیں تھی کہ دنیا کا مالدار کو دنیا کا کچھ دینے والا اس کے ہاں دعا نہیں تھی، اللہ کے حضور دعا تھی۔ دنیا کے اسباب بظاہر صحت کے اعتبار سے محال جو کام نظر آ رہا ہے وہ اللہ اللہ ہی نہیں ہے جو کسی جگہ پہ آپ کو ناممکن بے بس دکھائی دے، نہیں، اللہ کے حضور جب دعا کی تھی فاستجبنا لہ، اس نے ان کی دعا کو ضرور قبول کر لیا۔ اور یہی اس آیت میں سبق ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب بھی دعا کرتا ہے، جس قسم کی دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو ضرور سن لیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اذ نادى ربه نداء خفیا، بوڑھے ہو چکے تھے، بال سفید تھے، اب آہستہ آہستہ دعا کر رہے ہیں۔ قال رب انی وہن العظم منی، ہڈیاں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، یا اللہ بال بھی سفید ہو گئے ہیں، ولم اکن بدعائک رب شقیا، تیرے حضور دعا کر کے کبھی میں محروم نہیں ہوا۔ پچھلے دنوں میں نے پڑھا کسی کا، اس نے کہا کہ 20 سال ہو گیا مجھے ایک دعا کرتے ہوئے، نہ میرا کام ہو رہا نہ میں مایوس ہو رہا۔ یہ ہے ایمان، 20 سال ہو گئے نہ میرا کام ہو رہا ہے نہ میں مایوس ہو رہا، میں دعا کرتا ہی جا رہا ہوں، کرتا ہی جا رہا ہوں۔ اور دعا ہماری اللہ یہ نہیں کہ سنتا نہیں، ہر رکوع کے بعد اللہ سبق پکا کرواتا، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی جو بھی ہم نے کی ہے۔ ہاں اس کو جواب کب دینا ہے اس کی مرضی ہے، فوراً دے دے، دنیا میں دے دے، اگلے جہان میں دے دے، لیکن آپ کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور مایوسی وہ کافروں کی نشانی ہے، مومنوں کی نشانی نہیں۔ مومن جو ہے وہ دعا کرتا ہی رہتا ہے۔ اور بے شک بظاہر کتنا محال معاملہ ہو، اب بوڑھے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، یا اللہ کو والی وارث میرا کھڑا کر دے، بنا دے، دے دے، تو قادر ہے۔ تو یہ ڈاکٹروں کے اسباب جو ہیں کہ نہیں جی اب کوئی اولاد کی امید نہیں، یہ معاملہ ہے وہ معاملہ، یہ ان کے معاملے ہیں، تیرے نہیں معاملے، تو قادر ہے، دینے چاہے تو دے سکتا ہے۔ اور اللہ نے ان کو بیٹا ہی نہیں دیا، ساتھ فرمایا اس کا نام ہم نے یحییٰ رکھا ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، جو اس سے پہلے کسی کا رکھا ہی نہیں، دے دیا اللہ نے بیٹا۔ جن کی اولادیں نہیں ہیں وہ ڈاکٹروں کے کہنے پہ مایوس ہو کر بیٹھ جائیں، نہ، اللہ قادر ہے، پتہ نہیں وہ کس وقت اس کی رحمت جوش میں آ جائے اور ہر ایک کی گود ہری کر دے۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ کو منظور ہوا ہری کر دے گا، نہ گود ہری ہوگی دعاؤں کا ذخیرہ تو آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا۔ اللہ پر ایمان جو ہے وہ تو آپ ثابت کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تیرے در سے مایوسی نہیں تھی، ڈاکٹر مایوس تھے، حکیم مایوس تھے، ساری باتیں تھیں، لیکن مجھے تیرے در سے مایوسی نہیں تھی، میں آخر دم تک تیرے حضور دعا کرتا رہا، بس ٹھیک ہے، جو تجھے منظور ہے وہ دینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بھی قبول کر لیا اور ان کو بیٹے کی خوشخبری دے دی۔ یہ ہے وہ سبق جو روزوں کے درمیان، آگے بھی روزے کا حکم ہے، پیچھے بھی روزے کا حکم ہے، درمیان میں اللہ نے کہا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ ایوب علیہ السلام بڑی لمبی بیماری، 18 سال تک مفسرین نے لکھا ہے، اتنی لمبی بیماری کہ صحت بھی گئی، سب کچھ گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں،
اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ رب انی مسنی الضر، یا اللہ بڑا دکھ، بڑی تکلیف، بڑی پریشانی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہمارے یہ 2 دن میں بس ہو جاتی، اللہ ہر ایک کو کرونا کی وبا سے محفوظ رکھے۔ اور خدا را یہ کرونا کے بارے میں جو گورنمنٹ ہدایات دیتی ہیں، آپ کی انتظامیہ وغیرہ مختلف مساجد کی جو ترلے لیتی ہیں، اس میں کوئی زیادتی نہیں، کوئی گستاخی نہیں، بڑے ادب سے بڑی معذرت کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ ان کی ضرور پابندی کریں۔ ادھر سوندری میں ایک بیچارہ فوت ہوا، 13 دن وینٹیلیٹر پر رہا، 13 لاکھ سے اوپر بل بنا ہے، افورڈ کر سکتے تھے، چلو انہوں نے بل تو دے دیا، لیکن 13 دن کی جو تکلیف ہے بندہ سوچ نہیں سکتا، جس تکلیف میں وہ بندہ جو ہے وہ گزرتا ہے۔ یہ ڈاکٹر اس خاندان کے 5-7 ڈاکٹر ہیں، ہسپتال میں داخل تھا، لیکن سارے بے بس ہیں، بے بسی بندہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن عین اس حالت میں بھی اگر اللہ پر آپ کا یقین پختہ ہے اور آپ کے دل سے اللہ کے لیے، ہمارے ہاں کیا ہے کہ یہ اسپتال اچھا نہیں، وہ ڈاکٹر اچھا نہیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، انہی کو دیکھتے رہتے ہیں، اللہ کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ اور جن کا اللہ کی طرف دھیان جاتا تھا، کس طرح محال ناممکن حالات میں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہے، یہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعا فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، جو بھی دکھ تھا، جو بھی تکلیف تھی، اللہ نے فرمایا ساری دور کر دی، وہ قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے پہلی بات جو اسلام کا بھی سبق ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک قبیلہ آیا تھا بیعت کرنے، ان میں سے ایک بندے کو یہ جزام کا مرض تھا، کوڑ کا، تو نبی علیہ السلام نے اسے اس کے خیمے میں ہی رہنے دیا تھا، اپنے پاس نہیں آنے دیا تھا، اس کہا کہ اس کی ادھر ہی بیعت ہو گئی۔ یعنی یہ جو آج گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے نا سوشل ڈسٹینس، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیا ہے، ہمارے پاس یہ مثالیں موجود ہیں، اس لیے یہ جو باتیں ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اصل در اللہ کا ہے کہ شفا وہاں سے ملنی ہے۔ فکشفنا بہ، جو بھی دکھ تھا، جو بھی بیماری تھی، جو تکلیف تھی، وہ ہم نے دور کر دی۔ اما یجیب المضطر اذا دعوہ، کون ہے بے قراروں کی مضطروں کی دعا سننے والا؟ یکشف السوء، دکھ تکلیف درد بیماری کو دور کرنے والا وہ صرف اللہ ہے۔ اس لیے اپنا عقیدہ، ڈاکٹر بہت سیانا ہے، بہت تجربہ کار ہے، بہت اچھی دوائی لکھتا ہے، اس حد تک شفا اس کے ہاتھ میں ہے، یہ گمراہی کا عقیدہ ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ کبھی نہ کہیں کہ شفا اس کے ہاتھ میں، شفا اللہ کے ہاتھ میں، وہ دیتا ہے، جب اس کو منظور ہوتی ہے شفا وہاں سے ملے گی۔ اور یہی سبق ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي، جو بھی مرض ہے اس کی شفا اللہ نے دینی ہے۔ ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ نے شفا دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا، فاستجبنا لہ، قبول کر لیا۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے، عذاب کی دھمکی دے کر آئے کہ اب ان پر عذاب آئے گا، میں تو اللہ کا نبی ہوں، لیکن ہوا کیا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اسٹیشن چھوڑا تھا، اللہ نے پکڑ لیا۔ فَظَنَّا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اللہ مچھلی کا پیڑ، سمندر کی تہہ، رات کی تاریکیوں میں اللہ نے اس کو لاک ڈاؤن کر دیا، ڈال دیا اس میں۔ اب وہاں جو ہے کوئی ہے آس امید بچنے کی اور باہر نکلنے کی؟ کوئی بظاہر امید نہیں، لیکن میرا اللہ وہ قادر ہے، جہاں کوئی امید نہیں اللہ وہاں بھی قادر ہے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو بھی قبول کر لیا۔ دعا کریں اس طرح کے وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو الہ ہے، بس ایک الہ۔ وہ اپنے دل میں اگر پختہ ہو گیا، اس کی جگہ جو ہے وہ صحیح ہمارے دل میں بن گئی، تو پھر انشاءاللہ معاملے درست ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پھنستے ہیں تو ہمیں اللہ نہیں یاد آتا، الٹا ہم کیا کہتے ہیں، یا باولک بیڑا تک، ہماری کشتی ڈوب رہی ہے، ہمارا جہاز ڈوب رہا ہے، ہم ڈوب رہے ہیں، اب تو پار لگا۔ اور پیر صاحب یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ یار میں نے ابھی کندھا دیا تھا، دیکھا میرا کندھا خراب ہو گیا سارا، یہ خراشیں آئی ہیں، مٹی لگی ہے، وہ کشتی کو میں نے کندھا دے کر پار لگایا ہے۔ سب فراڈ ہے، سب دھوکہ ہے، سب یہ جھوٹ ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو یہ کام کرنے والی ہے، اور اسی نے کام کیا تھا، جس طرح کہ یونس علیہ السلام کی دعا۔ یہ قرآن کی باتیں ہیں، کچی پکی روٹی کی باتیں آپ کے سامنے عرض نہیں کی جا رہی کہ کوئی دوست یہ سمجھے کہ شاید پتہ نہیں کہ مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے، ہر آیت کا حوالہ مجھ سے لے لیں، جا کر قرآن پڑھا کریں، دیکھیں، خاص طور پہ سورہ انبیاء پڑھیں، اس میں اللہ نے یہ ساری باتیں کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے
اور جہاں پہنچے مدین تو وہاں جا کر دعا کر رہے ہیں رب لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں محتاج ہوں، جو بھی تو نازل کرے میرے لیے مجھے بڑی ضرورت ہے، بھوک بھی لگی ہے، روٹی بھی کھانی ہے، ٹھکانا بھی کوئی نہیں۔ اور اللہ نے دعا کتنی جلدی قبول کی، جاءت احداہما تمشی علی الاستحیاء، وہ جو دو بچیاں تھیں جن کے جانوروں کو پانی پلایا تھا، ان میں سے ایک شرم و حیا کی چال چلتی ہوئی اور آ کر کہا کہ میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں۔ کیا اللہ نے دعا قبول کی، صرف روٹی نہیں، روٹی پکانے والی بھی دے دی۔ فاستجبنا لہ، اللہ اس طرح دعائیں قبول کرنا سوچ سکتا کوئی؟ بالکل پردیسی بندہ، ان نون، کوئی اسے جانتا نہیں، اس کو اپنی جوان بیٹیوں والے گھر بلا رہے ہیں، داماد بنا رہے ہیں، کون ہے پیچھے اللہ ہے جو دعاؤں کو سننے والا تھا، دعا قبول کرنے والا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آپ کے سامنے شروع میں عرض کی کہ یہی 17 رمضان تھا، جمعے کا دن تھا، اتنے ترلے دیے اللہ کے کہ اخیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کہنے لگے وہ آگا جبرائیل، گرد سے ہٹا ہوا ہے، اپنے فرشتوں کی ایک فوج ہے اس کے پیچھے، من الملائکۃ مردفین، وہ فرشتوں کے ساتھ آ رہا ہے اور اللہ کی مدد آ گئی۔ اب یہ کافر جو ہے یہ بھاگیں گے، یہ شکست کھائیں گے، انشاءاللہ اللہ ہمیں مدد بھی دے گا اور فتح بھی نصیب فرمائے گا، اور اللہ نے اپنے وعدے پورے کیے۔ یہ کیا تھا؟ وہ 313 کا کوئی کمال تھا؟ یہ اللہ کے حضور کو جو دعائیں تھیں یہ ان کا کمال تھا۔ جنگیں جو ہے نہ تربیت سے، ٹریننگ سے، نہ ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، نہ جیتی جاتی ہیں، جنگیں ہمیشہ حوصلوں سے اور ایمان سے، جذبے سے، قوت سے، اور مومن ہے اس کا ایمان اللہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے یہ بظاہر دنیاوی اسباب، اس کا مجھے حکم ہے، میں نے تیاری کی ہے، لیکن اصل کا ہاتھ اللہ کا ہے، وہ میرے شامل حال ہوگا، وہ مدد مجھے ملے گی تو مجھے کامیابی نصیب ہوگی، ورنہ مدد نہیں آئے گی، کامیابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ سارے جو حوالے آپ کے سامنے عرض کیے گئے ہیں یہ سارے انبیاء کے ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو نبیوں کی باتیں ہیں، ہماری اللہ کب سنتا ہے، ہم جتنے مرضی ترلے لیتے رہے ہیں ہماری تو سنی نہیں جاتی۔ نہ، یہ کمزور ایمان کی بات ہم کرتے ہیں، یہ وہ اس سبق کا الٹ ہے جو اللہ ہر رکوع میں سبق پکا کرواتا ہے۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اس اللہ نے جس کی حمد کی۔ ادھر ہم یہ کہتے ہیں اور باہر نکل کر کہتے ہیں اللہ میری سنتا ہی نہیں۔ اللہ ضرور سنتا ہے، لیکن جس طرح بچہ آپ سے چاقو مانگے، چھری مانگے، آگ کا انگارہ مانگے، آپ نہیں دیتے، یہ معصوم ہے، اس کو نہیں سمجھ، چاقو دوں گا ہاتھ کاٹ لے گا، انگارہ دوں گا جل جائے گا۔ وہ دعا کر رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے، کھیڑا کر رہا ہے، اور آپ نہیں دے رہے۔ آپ کو پتہ ہے، اب اللہ کو پتہ ہے کہ میری یہ دعا میرا بندہ کر رہا ہے، اس کو صلہ کب دینا بہتر ہے، جب وہ بہتر ہے۔ وہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ میری نہیں سنتا، صرف بڑوں کی سنتا ہے، نبیوں کی سنتا نہیں۔ اللہ نے قرآن میں ساری مثالیں رکھ دی۔ 28واں پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی اس عورت کی، مرد تو مرد، اللہ عورتوں کی بھی سنتا ہے، اس کو سن کر قرآن بنا دیتا ہے۔ حضرت خولہ جو ہیں یہ اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھی، اب بڑھاپا تھا اور بڑھاپے میں بندہ جذباتی ہو جاتا ہے، تھوڑا سا چڑچڑا ہو جاتا ہے، غصے میں کہہ دیا جا تو میری ماں لگ دی۔ اب وہ عربوں میں کیا تھا، جس کو ماں کہہ دیا وہ حرام ہو گئی، اب وہ بیوی نہیں بن سکتی۔ حضرت خولہ آئی نبی علیہ السلام کے در پہ آ کر کہیں گے جی میں اب بڑھاپے میں کدھر جاؤں؟ نبی علیہ السلام کہیں کہ بس جا دوں، اب مسئلہ یہ ہے میں کیا کروں؟ وہ کھیڑا کرے، زور کرے، اصرار کرے، نبی علیہ السلام انکار کرتے چلے جائیں، آخر آپ نے دروازہ بند کر لیا۔ کیا اسماعی کے دل میں آیا ہوگا یا اللہ جس در پہ آئی تھی وہ بھی بند ہو گیا، اب تیرا در تو کھلا ہے نا۔ اللہ کے حضور گڑگڑانا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے مسئلہ ہی بدل دیا اس عورت کی پکار پر۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، جو عورت تیرے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی اس کی بات میں نے سن لی، جاؤ اب مسئلہ یہ ہے جو بیوقوفی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اپنی بیوی کو ماں کہتا ہے، شہرین متتابعین، مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، 50 روزے رکھ لیے، ایک دن کا ناغہ کر دیا، 50 گئے، پھر دوبارہ رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر غلام جو ہے وہ آزاد کرے، کفارہ دے گا۔ یہ بات اس کی بیوقوفی کی تھی، غلط تھی، اس بات پہ عمل نہیں ہوگا کہ یہ بیوی نہیں دے گی، وہ بیوی اس کی بیوی ہے، اس نے جو بیوقوفی کی ہے اس کو سزا ملے گی۔ اللہ نے عورت کی پکار پر مسئلہ جو ہے وہ بدل کر رکھ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابراہیم علیہ السلام نہیں لے کر آگے، اور نبی علیہ السلام نے حضرت خولہ کو یہ مسئلہ بتایا، اور ان کی پکار جو ہے وہ تا قیامت عورتوں کی طرف سے بھی مثال بن گئی اور اللہ کی رحمت کی بھی مثال بن گئی، اور ساتھ ہی ساتھ
جب بندہ دعا کرے تو اللہ اس کی دعا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ کہتے ہیں جو بھی مجھے جب بھی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو ضرور سنتا ہوں۔ شرط کیا رکھی ہے اللہ نے؟ فَلْيُؤْمِنُوا بِی، وہ میرے اوپر ایمان لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری شرط کیا کہ وہ میری اطاعت کریں، میری فرما برداری کریں۔ پہلے ایمان وہ شرط ہے، ایمان ہوگا اللہ پاک کہ اللہ قادر ہے، قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کی قدرت میں کوئی چیز محال ناممکن نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی چاہے کر سکتا ہے۔ یہ دنیا کے سارے فارمولے، قانون، ضابطے فیل ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذات کی ہی فیل نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ پختہ راسخ ایمان، پھر دکھوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، مقدمات میں، جہاں بھی بندہ گھرا ہوا ہے، گرفتار ہے، پھنسا ہوا ہے، اپنے رب کا دروازہ جانا وہ نہ چھوڑے، انشاءاللہ اس کا رب اس کی نجات کا اسی طرح سامان کرے گا جس طرح کہ قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کی مثالیں جو ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اس لیے مرد ہو یا عورت جو بھی ہو، اس کے لیے یہی ہے وہ سبق جو اس رمضان کے مسائل بیان کرنے والے رکوع کے درمیان میں اللہ نے یہ رکھ کر کہ جب بھی مجھے پکارنے والا پکارے اس سے بتا دو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، ہر پکارنے والے کی پکار کی میں پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، انہیں چاہیے کہ میری اطاعت کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور میرے اوپر ایمان اپنا درست کرے، ایمان، اللہ کی اطاعت، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کے اندر جو آیا ہے کہ بندہ لمبے لمبے ہاتھ کر کے بھی دعائیں کرتا پھرے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ مطعم حرام، ملبس حرام، غذی بالحرام، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہنا حرام کا، پلائی حرام پر، پورے کا پورا ٹومی، انا یستجاب، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ایک طرف ایمان درست کرنا ہے، دوسری طرف اپنی کمائی جو اس کو درست کرنا ہے، اور کمائی کے حوالے سے اللہ ہر ایک کے اوپر فضل کرے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپر ہینڈ، اوپر والا ہاتھ بنایا ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ اب یہ زکوٰۃ دینے والے جو دوست ہیں، یہ فریضۃ من اللہ، اللہ نے فرض کیا ہے کہ ان کے مال میں زکوٰۃ رکھی ہے، اور زکوٰۃ میں اپنی مرضی نہیں۔ آپ کی 2 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے، آپ نے لاکھ 2 لاکھ دے کر چلو جی ٹھیک ہو گیا، جس طرح ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ 100 من گندم ہوگی، مولوی کو 10-20 دانے دے کر کہتے ہیں جی ٹھیک ہو گیا، بس اللہ کا حصہ نکل گیا، کافی ہے۔ اب ہم نے اپنی کمائی کو خود حرام کر لیا۔ وہ جو زکوٰۃ کے پیسے، زکوٰۃ کے دانے آپ کے مال میں ہیں، بے شک کمائی آپ کی ہے، لیکن وہ آپ کے نہیں ہیں، آپ کے بچوں کے نہیں ہیں، آپ کے لیے وہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ہم اس طرح اپنی کمائی کو حرام کرتے ہیں کہ پورا حساب نہیں کرتے، پورا حساب کریں، جو زکوٰۃ بنتی ہے 1 روپیہ بھی اس سے کم نہ دیں، زیادہ دے دیں، اللہ کے کھاتے میں چلا گیا پھر بھی فائدہ ہو جائے گا، لیکن کم ہوا تو کہاں سے دینے ہیں؟ وہ حساب کیسے بھگتنا ہے؟ شکر کریں اللہ نے آپ کو دینے والا ہاتھ بنایا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جو قرآن نے کہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اس کے مطابق دینے والے ہاتھ جو ہے نا وہ بنے، اور جو دینے والا ہوگا اس کی شان کیا ہوگی؟ وہ اللہ کی محبت میں دے رہا ہوتا ہے، اللہ کے حکم پر دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت جس کے دل میں غالب ہوگی، مومن وہی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر مال کی محبت، کاروبار کی محبت، کوٹھیوں کی محبت، کارخانوں کی، مربوں کی، یہ محبت غالب نہیں ہوتی، پھر اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے، اور اس کا پتہ چلتا ہے اس بات سے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہر ایک کے حال اتنا اچھے کر دے کہ وہ دینے والا ہو، اور اللہ اس درجے پہ لائے تو پھر اللہ نے جس نے فضل کیا ہے، 100 میں سے 2.5 روپے مانگ رہا ہے، وہ بھی بچت پہ مانگ رہا ہے، سال کے بعد مانگ رہا ہے، پھر بھی ہمارے چہرے جو ہے نا، جب ہمارے سامنے کو آتا ہے نا تو ہمارے چہروں پہ کتنی ناگواری ہوتی ہے۔ بس نہیں چلتا ان لوگوں کا، جن کو مالدار اللہ نے بنایا نا، ورنہ یہ تھپڑ مار مار کے غریبوں کو اپنے دروازے سے بھگائیں۔ شکر کرو تمہیں اللہ نے اس درجے میں نہیں رکھا کہ تو لوگوں کے گھروں کے جا کر ہاتھ پھیلاتا پھرے۔ یہ کوئی چھوٹا احسان نہیں اس بندے پر جس کو اللہ نے اس قابل بنایا۔ اپنے مقام کو پہچانو اور اپنے رب کے احسان کو پہچانو، اور رب کے احسان کو پہچان کر اس کا حق ادا کرنے کی فکر کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو تلک الایام نداولھا کہ چکر الٹا چل جائے اور جو دینے والا یہی مانگتا پھرے، اور یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ کتنے بڑے بڑے کاروباروں سے کس طرح جو ہے وہ بیچارے بالکل تباہ حال ہو گئے، آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ ساری باتیں ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے رب سے اپنا تعلق
وہ نماز کی شکل میں ہو، وہ روزے کی شکل میں ہو، وہ زکوٰۃ صدقہ خیرات کی شکل میں ہو، جیسے بھی ہو اللہ سے اپنا تعلق جو ہے درست کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمارے ٹوٹے پھوٹے جو ہے یہ سلسلے، اللہ ان کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج 17 رمضان ہے، 20 کے بعد جو ہے نا وہ تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے۔ آخری عشرہ جو ہے اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری 10 دن جو ہیں ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے بعد مومنوں کی مائیں نبی علیہ السلام کی اس سنت کو اس پر عمل کر کے جاری رکھا تھا۔ نبی علیہ السلام خود اور آپ کی زندگی میں بھی مومنوں کی مائیں یہ اعتکاف بیٹھتی تھی، اور آپ کے بعد بھی وہ مومنوں کی مائیں اعتکاف بیٹھتی تھی۔ اس لیے مسلمان مرد ہو یا عورت، ان کے لیے اعتکاف بیٹھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سارا سال جو ہے نا ہم پیٹ اور پلیٹ کے بندے بنے ہوتے ہیں۔ پیٹ کی فکر ہے، پلیٹ پہ نظر آ کہ اس پلیٹ میں کیا ہے، اور اس پیٹ میں جو کیا جا رہا ہے، تھوڑا جا رہا، اور ڈالو اور ڈالو۔ اللہ نے یہ 1 مہینہ جو ہے نا یہ ہماری رکھا ہے کہ چلو تھوڑے سے پیٹ سے اوپر ہو، اپنی روح جو ہے اس کو بھی کوئی فرصت ہو، کوئی موقع دو، اس کی بھی کوئی پالش ہو جائے، وہ بلیدگی ہو جائے، وہ بھی کوئی پروان چڑھ جائے۔ پھر مزید یہ 10 دن رکھے ہیں کہ بالکل کٹ کٹا کر سب سے تنہائی میں، اسلام میں واحد ایک ہی چلہ ہے۔ کچے تن سے کنویں میں الٹا لٹکا تھا، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا تھا، سب غلط ہے۔ ایک ہی چلہ اسلام میں، اور وہ یہ ہے آخری عشرے کا۔ جو یہ بیٹھنا چاہے اعتکاف اس کے لیے، تو پھر وہ چلے کی شکل ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو موبائل بھی چل رہا ہے، گپے بھی ہانک رہا ہے، اور اعتکاف بھی بیٹھا ہے۔ خدا را مذاق نہ بنائے، خدا را مذاق نہ بنائیں۔ بیٹھنا ہے تو یہ سوچ سمجھ کر کہ نہ میں نے موبائل استعمال کرنا ہے، نہ میں نے گپے ہانکنی ہیں، میں نے صرف اپنی اور اپنے رب سے اپنی لو جو ہے وہ لگانی ہے، اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، میں نے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، میں نے اپنی آخرت جو ہے وہ سنوارنی ہے۔ یہ دنیا تو سارا سال چلتی رہتی ہے، یہ 10 دن میں نے سوائے اپنے اللہ سے باتیں کرنے کے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اگر اتنا حوصلہ ہو، اتنی پابندی کا جذبہ ہو تو پھر اعتکاف کے لیے بیٹھیں۔ اگر گورنمنٹ کوئی رکاوٹ کھڑی کرتی ہے، مسئلہ تو یہی ہے وانتم عاکفون فی المساجد کہ مسجدوں میں اعتکاف ہوگا۔ اگر گورنمنٹ کرونا کی وجہ سے کوئی پابندی وغیرہ لگاتی ہے تو پھر جس طرح نماز کا ہمیں حکم ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ 5 جماعت۔ لیکن اگر کوئی مجبوری بن جائے تو گھر میں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز گھر میں ہماری ہو جاتی ہے بامر مجبوری، شوقیہ نہیں، سستی نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مجبوری بن جائے تو پھر گھر میں بیٹھ جائیں، اور اگر مجبوری نہ ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان کے لیے مسجد میں اعتکاف بیٹھنا یہ مسنون ہے۔ اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث سن لیں، السنۃ والمعتکف اللہ یخرج الا لحاجۃ التي لا بد له منها، اعتکاف والا اپنے اعتکاف سے سوائے ایسی حاجت کے کہ جہاں اس کے جائے بغیر چارہ نہیں وہاں جا سکتا۔ وہ جی فلاں مر گیا، جنازے پہ جا سکتے ہیں، مسئلہ پوچھتے نہیں جا سکتے، جنازہ فرض کفایہ ہے، آپ نہ پڑھیں گے جنازہ نہیں ہوگا، باقی جو مسلمان ہیں وہ پڑھ لیں گے، بس ٹھیک ہے، ماں مر گئی ہے، باپ مر گیا، جو مرضی ہے مر گیا، بس اللہ کا جو حکم تھا اس کا وقت آ گیا، چلا گیا، آپ دعا کریں۔ وہاں بھی جا کر آپ نے کون سا اس کو اٹھا لینا ہے، اپنا اعتکاف خراب نہ کریں۔ لا بد لہ، جہاں چارہ نہیں، مثلا لیٹرین نہیں ہے مسجد میں، اب آپ کے قضاء حاجت کے لیے جانا مجبوری ہے، جس طرح پہلے 50 سال پہلے ہمارے دیہاتوں میں ہوتا تھا، باہر جاتے تھے اعتکاف والے تو وہ مجبوری تھی نکلنے کی۔ تو اس طرح اگر کوئی ایسی صورتحال ہو، اندر آگ لگ گئی ہے خدا نخواستہ، اس میں نکلنے ہی بیچارے، تو وہ ایک ہی صورت ہے کہ جس میں نکلے گا چارہ نہ ہو۔ ولا یعود مریضا، جا کر اچھا فلاں بیمار ہو گیا خبر لے آؤ نہیں۔ ولا یمس امرأتہ ولا یباشر، عورتوں سے بھی ملنا ملانا ختم۔ ولا اعتکاف الا فی مسجد جماعت، جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں اعتکاف ہوگا، کیونکہ اعتکاف والا جمعہ چھوڑ دے پھر آخری عشرے کا جمعہ چھوڑ دے، تو ایسا اعتکاف نہ بیٹھے۔ جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا وہاں نہ بیٹھے، بلکہ جمعے والی مسجد میں آ کر اعتکاف بیٹھے۔ والسنۃ فی من اعتکف ان یصوم، اعتکاف بیٹھنا تو روزے بھی رکھنے پڑیں گے، جس میں اعتکاف بیٹھنا اس کو روزے بھی رکھنے ہوں گے۔ یہ ہے چند مسائل، اور اس کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا، اذا اراد ان یعتکف، کہ جب نبی علیہ السلام اعتکاف کا ارادہ فرماتے، صلی الفجر، فجر کی نماز پڑھتے، ثم دخل فی معتکفہ، پھر اپنے اعتکاف والی جگہ میں داخل ہو جاتے۔
اب فجر کی نماز یا تو آپ 20ویں روزے کی فجر پڑھ کر مسجد میں بیٹھ جائیں، سارا دن آرام کریں، تیاری کریں، جس طرح نماز سے پہلے آپ وضو وغیرہ کرتے ہیں، اور جب شام کو آخری عشرہ شروع ہو اپنے اعتکاف میں، یا وہ رات بھی مسجد میں ہی گزاریں اور صبح نماز پڑھ کر پھر جو ہے نا وہ داخل ہو جائیں، یا 20 کی صبح کو آ جائیں تیاری کے لیے، اگر نہیں تو شام جب پڑے 20واں روزہ افطار کریں تو افطار سے پہلے آپ مسجد ہوں، رات آپ نے اعتکاف والی جگہ میں داخل نہیں ہونا، مسجد میں گزارے رات، اللہ کرے خوب، اور صبح کی نماز پڑھ کر صلی الفجر ثم دخل فی معتکفہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر پڑھ کر اعتکاف کی جگہ میں داخل ہوتے تھے۔ یہ چند ضروری مسائل تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ رمضان کی برکتوں سے اپنے آپ کو منور کرنے کی، اپنے آپ کو نیکیاں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے روزے ہیں ٹوٹے پھوٹے، جو ہمارے یہ قیام ہیں، جو صدقہ خیرات، اللہ یہ قبول کرے۔ رمضان کی برکت سے جو بھی مریض ہیں اللہ ان کو ان کی بیماریوں سے شفا نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔